اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب ایک دائرہ کار کے پابند ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے گزارنی ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو چیزیں پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ نمبر ایک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی کے معاملات ہیں۔ ہم دنیا میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں، دنیا کے معاملات کتنے ہی کیوں نہ سمجھ جائیں، اپنے آپ کو جتنا بھی دانا سمجھیں، لیکن جب ہم دین کے معاملے میں دیکھنا ہوگا تو ہمارے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، ان کے پابند ہیں ہم، قرآن و سنت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نبی کریم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ ایک وقت آئے گا، سیکون بعدی، میرے بعد ایسا وقت آئے گا تم بہت سے اختلافات آپس میں دیکھو گے، ہر شخص اپنی اپنی بات بولے گا، اپنی اپنی بات کہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، جب ایسا وقت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب تم اختلاف دیکھو تو اس وقت دیکھنا کہ میرا طریقہ کیا ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ان کی زندگی میں وہ عمل ملتا ہو تو ضرور کرنا، اگر میری زندگی یا میرے خلفاء کی زندگی میں وہ عمل نہیں ملتا تو اس عمل کو نیکی سمجھ کے نہ کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نبی کریم کی طرف منسوب تو کی گئی ہیں لیکن آپ نے فرمائی نہیں ہے۔ میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جو بھی عربی مہینے ہیں ان کے جو نام رکھے گئے ہیں ان کی وجہ تسمیہ ہے کوئی نہ کوئی۔ شعبان جو ہے تشعب اس سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے بکھر جانا۔ عربوں نے اس کو اس معنی میں اس لیے لیا تھا کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیتے، جب رجب ختم ہوتا تو منتشر ہوتے، کیونکہ ان کی زندگی کے معاملات لڑائی بڑائی ڈکیتی چوری ان چیزوں پہ تھے۔
تو شعبان کو اس لیے شعبان کا نام دیا گیا کہ اس میں وہ ایک امن والے مہینے سے نکل کے منتشر ہو کے اپنے کاموں پہ نکلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق ہمیں جو بتایا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر معروف ہو گئی ہیں، کچھ قرآن کا نام لے کے، کچھ رسول اللہ کے فرامین کا نام لے کے ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سورۃ دخان کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مبارک رات ہے اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے جو آج رات آنے والی ہے۔ اب قرآن مفسرین جو ہے قرآن کی تفسیر 3 طریقوں سے کرتے ہیں۔ قرآن کی کسی بھی لفظ کی تفسیر قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن کی تفسیر تاریخ کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن کی ان آیات کی تفسیر قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات یہ ہے، یہ درست ہے؟ قرآن سے سوال کرتے ہیں کیا قرآن 15 شعبان کو نازل ہوا تھا؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کون سے مہینے میں نازل ہوا، اس کا جواب سورۃ بقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا تھا، اس کا آغاز رمضان المبارک کے اندر ہوا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کٹ گئی، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے جس میں قرآن نازل ہوا وہ شعبان نہیں رمضان ہے۔ دوسرا، رات کے متعلق بھی وضاحت کر دی گئی کہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے ایک قدر والی رات میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کون سی ہے؟ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رات کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ہمیں دی۔ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رات کو قیام کیا، یہ رات نہ ملی۔ آپ نے پھر 10 دن اعتکاف کیا، پھر نہ ملی۔ پھر تیسرے 10 دن اعتکاف کیا تو آپ کو وہ رات ملی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ یہ فلاں رات ہے، تو رستے میں 2 لوگ لڑ رہے تھے، میں نے ان کو چھڑاتے ہوئے، ان کا فیصلہ کرتے ہوئے اللہ نے میرے ذہن سے محو کر دی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ قدر والی رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، وہ 21ویں رات ہے، وہ 23ویں رات ہے، وہ 25ویں ہے، 27ویں اور 29ویں ہے۔ تو لیلۃ القدر بھی وہی ہے اور لیلۃ المبارک بھی وہی ہے۔ قرآن کا یہ معنی کرنا کہ اس سے مراد برکت والی رات جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کی خبر قرآن ہی ہمیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ مہینہ کتنا معتبر ہے، کتنا متبرک ہے، شریعت اس مہینے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت عائشہ، میں نے سوال کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق۔ انہوں نے فرمایا آپ کبھی روزہ رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آپ نے ان کے روزوں کے متعلق فرمایا نبی کریم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ ایام بیز کے روزے رکھتے تھے۔ سوموار اور جمعرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یہ ایام بیز، چمکتے ہوئے دنوں میں روزہ رکھے گا، یہ 13، 14 اور 15۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی اعتبار سے سب سے زیادہ روشن رات 14ویں رات ہوتی ہے، اس سے ایک رات پہلے ایک رات بعد، ان 3 راتوں کو ایام بیز کہتے ہیں کہ چمکتی ہوئی راتیں، چمکتے ہوئے دن۔ نبی کریم نے فرمایا ان دنوں روزہ رکھو، جو شخص ہر مہینے 3 دن یہ روزہ رکھے گا اللہ اسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب دے دے گا۔ اگر وہ ہر مہینے رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے، صوم الدہر، ہمیشہ کا روزے دار ہے وہ۔ پھر آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ ایک ایسا تھا جب آپ کثرت سے روزے رکھتے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس میں کثرت کے ساتھ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، رمضان آئے گا رکھ لیں گے، جس کا معمول بھی ہو وہ شعبان میں روزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہا یہ ایک غفلت کی طرح لوگ گزارتے ہیں اسے، کہ ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے رمضان آئے گا تو یہ کر لیں گے، رمضان آئے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں کثرت سے اس غفلت والے مہینے میں روزے رکھوں۔ تو نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب ہمیشہ آپ روزہ ہی رکھیں گے، لیکن پھر آپ اسے چھوڑ دیتے، رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کبھی روزے نہیں رکھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف آ جائے اس کے بعد پھر روزہ نہیں رکھنا، پھر رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے معاملات۔ ہاں علماء یہاں ایک بات کہتے ہیں، اگر کسی کا معمول ہے سوموار اور جمعرات کے روزے کا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ اس کے معمولات میں ہے، وہ شعبان کی وجہ سے نہیں رکھ رہا۔ اگر شعبان کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے تو وہ شخص 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ ہمارے ہاں 15 شعبان کے متعلق بہت زیادہ فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ قرآن میں جو بات تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اب جو احادیث اس رات کے متعلق بیان کی جاتی ہیں ان کی وضاحت عرض کر دوں۔ سب سے پہلی حدیث بیان کی جاتی ہے ابن ماجہ کے اندر، یہ حدیث ہے، اور یہ بات یاد رکھیں 2 کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر ایک بھی روایت ضعیف نہیں ہے، وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ جو صحاح ستہ میں 4 کتابیں ہیں، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور نسائی،
اس میں روایات ضعیف بھی ملتی ہیں، صحیح بھی۔ صحیح اور ضعیف کے متعلق عرض کر دوں، پچھلے جمعے اس بات کی وضاحت عرض کی تھی۔ ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والے لوگ بے اعتبار ہوں۔ حدیث کا ضعف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں وہ درست نہ ہوں، ان کے اندر کوئی عیب ہو، اور پھر اس کا عیب بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی حدیث کیوں قبول نہیں۔ جس طرح کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ایک صحابی تھے، داماد رسول تھے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے، ایک بہترین انسان تھے۔ ان کا نام لے کے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کی نصف آ جائے یعنی 15 شعبان کی رات آ جائے، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، کیونکہ اس دن اللہ غروب شمس کے وقت الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ آتے ہیں، فیقول، اور اللہ فرماتے ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق دوں، کوئی مجھ سے اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے دعا کرنے والا میں اسے مصیبتوں ٹال دوں، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ بیان کی جاتی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس روایت کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ المدنی ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین دونوں کہتے ہیں یہ کذاب، جھوٹا آدمی تھا، عموماً اپنے پاس سے باتیں گڑھ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ اس لیے یہ روایت جو ہے جو بیان کی جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے، یہ روایت موضوع ہے، یہ ضعیف کا سب سے بدترین درجہ ہے۔ موضوع اس کو کہتے ہیں جو وضع کی گئی ہو، گڑھی گئی ہو، اپنی طرف سے بیان کی گئی ہو، جس کا رسول اللہ سے ایک ہوتا ہے، ایک بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہے، ان کی بات کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی بات ایسی بری نہیں ہوتی کہ شاید ان کی بات درست بھی ہو یا ان کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اس میں کوئی سقم آ گیا، لیکن جو موضوع روایت ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ گڑھی گئی ہے۔ تمام محدثین امام احمد بن حنبل کے اس قول سے متفق ہیں کہ یہ واقعتاً ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ یہ وضاع تھا، جھوٹی باتیں گھڑتا تھا، اس لیے محدثین اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کے بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ بقیع میں چلے گئے، میں بھی اٹھی اور ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی، تو نبی کریم نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے کہنے لگے، کیا سمجھتی تھی میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ ذرا ان باتوں پہ غور کریں نا، میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ کیا نبی کریم کے متعلق ان کی ازواج یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ خیانت کریں گے یا آپ یہ بات کہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا کون سی؟ کہا آج نصف شعبان یعنی 15ویں رات ہے، اللہ آج آسمان دنیا پہ آیا ہے اور اللہ اکثر لوگوں کو چاہے ان کے گناہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث سیدہ عائشہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے،
تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کے اندر سخن یہ ہے، اس کو جو بیان کرنے والے ترتیب کے ساتھ حجاج بن ارطات ہیں، جو اپنے استاد یحییٰ بن ابی کثیر سے کہتے ہیں میں نے سنا، جبکہ محدثین کہتے ہیں ان دونوں کی زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب یحییٰ بن کثیر یہ تابعی ہے عروہ، ان سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عروہ سے یہ بات سنی ہے، اور محدثین نے جب اس بات کی تحقیق کی تو یحییٰ بن کثیر کی کبھی عروہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اور تیسرا انقطاع یہ ہے کہ عروہ بیان کرتے ہیں اماں جی عائشہ سے، اور محدثین نے جب اس بات کی تحقیق کی تو عروہ کی ملاقات اماں جی عائشہ سے کبھی نہیں ہوئی۔ اب یہ تین واسطے ہیں درمیان میں۔ حجاج بن ارطات بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں عروہ سے، عروہ عائشہ سے، تو یہ تینوں ہی ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے۔ تو ہم کس طرح تسلیم کر لیں جو ایک دوسرے کو ملے ہی نہیں، ان کی بات کیسے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح جتنی بھی روایات اس رات کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک بھی ایسی روایت نہیں جو درست ہو۔ محدثین نے سب کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس رات کے متعلق کیوں گھڑی گئی؟ تو اس کا جواب میرے عزیز بھائیوں یہ ہے، حقیقتاً یہ رات اہل تشیع کی ہے۔ اہل تشیع کے اندر یعنی شیعہ مسلک کے اندر مختلف، ان کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں۔ ان میں ایک ہے اثنا عشرہ، یعنی جو 12 اماموں کے قائل ہیں۔ ان کے 12ویں امام تھے جن کا نام محمد بن حسن عسکری تھا۔ یہ ان کے بقول یہ دنیا کے حالات سے پریشان ہو کے یہ غائب ہو گئے۔ شیعہ کتب کے اندر آتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو لے کے چلے گئے، یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ اصل نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن اونٹ کی ران جتنا موٹا اور 40 ہاتھ لمبا تھا۔ تو یہ قرآن اصل نہیں، وہ امام غیب لے کے آئیں گے اصل۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام غیب جو ہیں یہ 15 شعبان کی رات کو آئیں گے واپس۔ یہ ہر سال اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میری بات کی تصدیق ضرور کرنا، اللہ کا گھر ہے، منبر رسول ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ کا حق ہے کہ میرے گریبان کو پکڑیں کہ یہ اللہ کے رسول کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کے تم نے کیوں جھوٹ بولا، اس کی تصدیق ضرور کرنا۔ آج کی رات آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو راوی کے پل سے لے کر سگیاں پل تک یہ درمیان میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ اسی طرح کراچی سمندر کے کنارے بھی یہ ہوتا ہے، اور کہیں ہوتا ہے تو مجھے نہیں علم۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، پہلے صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ جب میری اردو بازار دکان تھی تو ایک رات قدرتی میں لاہور سے مال لے کے واپس آ رہا تھا تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دراصل اس رات کو یہ وہاں لائٹنگ کرتے ہیں، خیمہ زن ہوتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، ان کے علماء تقاریر کرتے ہیں، اس رات کی فضیلت کے متعلق جو زبان پہ آتا ہے بولتے ہیں۔ چلو یہاں تک، جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو پھر یہ دریا کے اندر پانی کے قریب اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ ہوتے ہیں اپلیکیشن کے، جو لاہور اس وقت 2 پریسوں پہ چھپتے تھے، ایک کوہ نور جس کے کھاتے بنتے ہیں اور ایک فرینڈ تھا جو کھاتے والے، یہ دونوں ان کے بہت بڑے معاون تھے۔ یہ ان کے کاغذ کے اوپر کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی کریم، ان کی آل
پر درود و سلام، پھر اس کے بعد صحابہ پہ تبرہ گالیاں بکی جاتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ جگہ خالی ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ یہاں ہمارا ایک نمازی بھائی اسے لے کے بھی آیا تھا کہیں سے، تو اس جگہ کے اوپر اپنی اپلیکیشنز لکھی جاتی ہیں، اپنی حاجات کو لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ وہ دیکھیں جس طرح بچے بچپن میں کاغذ کو لے کے ایک کشتی بناتے تھے، اسے پانی پہ چھوڑتے، اس طرح اس اپلیکیشن، اس درخواست کا کاغذ کی کشتی بنائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک کینڈل موم بتی رکھی جاتی ہے اور اسے پانی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے ہر آدمی جو کئی کشتیاں پھر رہی ہوتی ہیں پانی پہ، تو پھر زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا، اے زمانے کے مالک۔ یعنی اس سے مراد وہ امام جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہے رحمہ اللہ، یہ نبی کریم کی اولاد میں سے ایک بزرگ تھے۔ اے زمانے کے مالک، جبکہ زمانے کا مالک اللہ ہے، ادرکنی یا صاحب الزمان۔ اور آپ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو کسی بھی امام بارگاہ کے بار آپ دیکھ لیں، آپ کو اشتہار لگے ہوئے ملیں گے کہ یہ رات جشن ظہور مہدی کی رات، اور یہ مہدی کے ظہور کی رات ہے، اس لیے اس کا جشن آج منایا جائے گا۔ اور یہاں اپنی امام بارگاہوں میں یہ بہت سی تقریبات کرتے ہیں، کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل بات سمجھانے کی اہل سنت کو ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے رہتے ہیں، جس طرح انسان اللہ کو پکارتا ہے اس طرح یہ انہیں پکارتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا۔ اسی طرح رات بیتتی چلی جاتی ہے، جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے اس وقت یہ زمین سے کچھ مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں کہ اس رات بھی امام مہدی تشریف نہیں لائے، اور ہماری ذلت کا ایک اور سال لکھ دیا گیا، اور یہ وہاں سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ یہ حقیقتاً اس رات انہی کی رات ہے، اور اس رات کی حقیقت یہی ہے۔ ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو مختلف چینلز ہیں، اس میں سما ٹی وی جو ہے یہ اس کے کچھ مناظر کو دکھاتا بھی ہے، اور آپ کسی شیعہ بھائی سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیا میں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں کی؟ کیا جو کچھ عرض کیا ہے اسی طرح ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اہل سنت میں کس طرح آ گئی؟ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن ابی الحمراء، یہ نابلس کا رہنے والا تھا۔ نابلس فلسطین کا ایک شہر ہے۔ یہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا۔ 448 ہجری میں اس شخص نے ایک نماز کی گھڑی بعد اسے صلاۃ الفیہ کا نام دیا، اور آج بھی ہمارے اہل سنت بھائی بعد اپنی مساجد میں پڑھتے ہیں۔ اس نماز کی ترتیب اس طرح لگاتے ہیں کہ ایک رات میں 100 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ، یا 10 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اس کو صلاۃ الفیہ ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کہا کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے 5 لاکھ فرشتے اترتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جبکہ اس نماز کو سب سے پہلے جس نے پڑھا تھا اس کا نام تھا ابن ابی الحمراء۔ اس نے 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر 3 بندوں کے ساتھ یہ نماز پڑھی تھی۔ 3 بندے اس کے پیچھے تھے، لیکن جب اگلا سال آیا تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے، یہاں تک کہ عرب کے اندر یہ نماز جو ہے یہ معروف ہو گئی۔ لوگ اسے یہی سمجھنے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ ایک فطرتی بات ہے، جو بھی مسلمان کتنا ہی بدعمل کیوں نہیں،
جب نبی کریم کا نام آ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات پہ عمل کروں، اور ہونا بھی ہر ایماندار کو یہ چاہیے۔ لیکن جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اس کی پھر پرزور مخالفت کی، لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم کا حکم نہیں ہے، یہ پڑھنے والا فلاں شخص تھا جس کا نام ابن ابی الحمرا تھا، 448 سے پہلے اس نماز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو کوئی دیتا۔ اگر نبی کریم نے یہ نماز پڑھی ہوتی تو صحابہ ضرور پڑھتے، تابعین ضرور پڑھتے، ائمہ کرام ضرور پڑھتے۔ تو ہمیں نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ امام احمد بن حنبل نے اس نماز کے متعلق فرمایا یہ نماز بدعت ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ مصر ہیں کہ وہ اس نماز کو لازمی پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، امام ابن تیمیہ نے جب اس کی مخالفت کی تو عرب دنیا کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ آج تک باقی ہے، اور اسے عید کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر آدمی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کہتا ہے جی خوشی کا دن ہے، عید شب رات کا دن، عید واقعتاً خوشی کا دن ہے، لیکن شب رات کیا ہے؟ آپ دیکھیں، شب یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں۔ اگر اسے فارسی میں ہے اور دوسرا لفظ برات ہے، شب برات، اگر یہ دونوں لفظ فارسی کے لیے جائیں تو شب کا مطلب رات، برات کا مطلب بری ہو جانا، چھوٹ جانا، مصیبتوں کا ختم ہو جانا۔ اگر برات عربی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے بیزاری، نفرت، جس طرح کے براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نفرت کا اظہار کرتے ہیں، سورۃ توبہ کی پہلی آیت ہے۔ اور اگر بارات اردو میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے شادی کا جلوس، جو دولہے کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے کہ فلاں کی بارات جا رہی ہے۔ تو یہ بارات کی رات یہ اردو میں بھی نہیں ہے اور عربی میں بھی نہیں ہے، حقیقتاً یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں ہی ہے، اور یہی تصور اہل تشیع کا ہے کہ وہ اس رات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بریت کی چھوٹنے کی رات ہے۔ اس رات جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے، یعنی محمد بن حسن عسکری، جبکہ ایک بات عرض کر دوں، یہ محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ جو تھے یہ حضرت حسین کی اولاد میں سے تھے۔ نبی کریم نے جس مہدی کا تذکرہ کیا ہے وہ سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا جو مہدی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی، دنیا ایک مرتبہ پھر کفر سے ہٹ کے، بدعت سے ہٹ کے، شرک سے ہٹ کے اسلام کے اصل رستے پہ آ جائے گی، جو مہدی اسلام کی احیاء کا سبب بنیں گے وہ سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور یہ مہدی جو ہے جن کا نام یہ لیتے ہیں یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو نبی کریم ہماری رہنمائی اس طرح فرما دیتے، بات ہماری ساری دنیا کے لوگ ہم ایک بات پہ متفق ہو جائیں، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، اکیلے نبی کریم ایک بات کہیں تو وہ بات سچی ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس لیے یہ رات جس کے متعلق یہ بہت دھوم دھڑکا کیا جاتا ہے، پھر اس رات کو کھانے پکائے جاتے ہیں۔ پہلی یہ دلیل پیش کی جاتی ہے اپنے کھانوں کی، اس رات حلوہ اس لیے پکاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، آپ نے حلوہ تناول فرمایا، جبکہ احد کی جنگ شعبان میں نہیں شوال میں ہوئی تھی، شوال رمضان کے بعد کا مہینہ ہے۔ یہ حقیقتاً یہ بھی جب انسان غلط بیانی کرتا ہے نا تو اس سے کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔
اسے کوئی نہ کوئی وہ اپنی ویک پوائنٹ ضرور چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کی بات کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو روحیں واپس آتی ہیں، اگر انہیں کھانا نہ دیا جائے تو وہ پھر دیواروں کو چاٹتی ہیں۔ اب روحوں کے متعلق قرآن سے پوچھتے ہیں کیا جو مر جاتا ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، کیا؟ رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھائی کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا۔ تو اللہ رب العزت کا جواب یہ ہوتا ہے کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بار بار اصرار کرتا ہے رب ارجعون، اے مالک ایک مرتبہ واپس لٹا دے، تو اللہ کہتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، قیامت قائم ہونے تک وہ پردہ نہیں کھلے گا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اچھی روحوں کے متعلق ایک شخصیت تھے جن کا نام عبداللہ تھا، یہ حضرت جابر کے والد تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر، ان کے بہن بھائی بہت تھے، سب سے بڑے یہ تھے، باپ کے شہید ہونے کی وجہ سے قرض بھی تھا، بہن بھائیوں کی کفالت بھی سر پہ آ گئی، تو بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم نے حضرت جابر کو دیکھا، سخت پریشانی کی حالت میں تھے۔ کہا جابر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو علم ہے میرے بابا شہید ہو گئے اور میں سخت پریشان ہوں اپنے بہن بھائیوں کی کفالت میں۔ آپ نے فرمایا جابر تمہیں بتاؤں کہ تیرے باپ اور تیرے رب کے درمیان کیا مکالمہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی روح جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس وقت اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ کچھ مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہنے لگے اللہ تو جنت میں جو کچھ دیا ہے اس سے آگے میری سوچ ہی نہیں ہے۔ 3 دفعہ تیرے رب نے تیرے باپ سے پوچھا نہیں مجھ سے اب مانگو، ضرور مانگو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بڑھاپے کے اندر، اس ضعف کے اندر تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار کے ساتھ ٹکرا کے اپنی جان کو لڑا دیا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تیسری دفعہ جب اللہ رب العزت نے کہا تو نبی کریم فرماتے ہیں تیرے باپ نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دیں، دنیا میں بھیج دیں، میں پھر تمہارے رستے میں لڑ کے قتل ہونا چاہتا ہوں، جو مزہ اس وقت آیا تھا وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا تھا، جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں۔ اللہ کے لیے بھیجنا مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہاں بھی کہا کلا عبداللہ یہ نہیں ہو سکتا، جو آ جائے وہ واپس پلٹ جائے۔ اللہ رب العزت تو اس لیے روحوں کے آنے کے متعلق 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ ارواح ہیں جو نیک ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، ان کا نام علیین میں جنت کے اعلیٰ مقام پہ ان کا نام لکھ دو، وہاں بھیج دو۔ جو جنت میں چلا گیا کیا اس کا دل چاہے گا اس دنیا میں دوبارہ آ کے ان آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے کا؟ یا انہیں جسے جنت میں اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے وہاں پہ۔ سورت اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، شہداء کے متعلق فرمائیں جن کو رزق جنت کا ملتا ہے کہ وہ ہماری ہانڈیاں کھانے آئیں گے، ہمارے گھر کی روٹی کھانے آئیں گے؟
اور اگر جو انسان برا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ آسمان پہ چڑھنے سے پہلے کہتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین، اس کا نام جہنم کے قید خانے میں لکھ لو۔ جو جہنم کے قید خانے میں چلا جائے کیا اس کی ضمانت ہوگی وہاں سے؟ تو کون سی روح ہے جو دنیا میں آتی ہے جس کو کھلانے کے لیے سارا بندوبست کرتے ہیں؟ یہ حقیقتاً نہ نیک نہ برے انسان کی روح نہیں، یہ مولوی کے پیٹ کا جہنم ہے جو بھر نہیں رہا۔ اسے صرف اپنے پیٹ کے لیے چاہیے۔ جو لوگوں کو نام ان اپنے فوت شدگان کا لے کے اپنے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی شخص کو عبادت سے منع کرنے والا سب سے بدترین انسان ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، لیکن یہ ساتھ یاد رکھیں وہ عبادت نہیں جس کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے میں موجود نہیں ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، اس رات نہ رسول اللہ نے قیام کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ 448 سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور نہ اس دن کا روزہ اسپیشلی نبی کریم یا صحابہ نے رکھا۔ تو ہم رکھ کے کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا اپنی زندگی کا خطبہ نہیں تھا جس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان نہ فرماتے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے اس کا نام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری تو زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے، لوگوں کی خیر بات بتانی ہے، لیکن خیر کس میں ہے؟ میں پھر آپ سے عرض کروں گا، سورۃ محمد ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں کئی جمعے سے پڑھ رہا ہوں۔ جس دن سے یہ پڑھی ہے دماغ ہل گیا ہے کہ ہم کس کس چیز کو نیکی شمار کر رہے ہیں، جبکہ نیکی اللہ کی نظر میں وہ ہے والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور نیک عمل اپنی مرضی کے نہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس رات کو رسول اللہ پہ اللہ نے نازل کیا ہے اور میں آپ کو منع کرتا ہوں، مجھ سے ایسا بدبخت کوئی نہیں، تو اگر کوئی جھوٹ بول کے رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرتا ہے تو نبی مکرم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اگر وہ ان آیات کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام۔ اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، شعبان کے متعلق جو بات رسول اللہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہی کہ انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ ایک غفلت کا مہینہ ہے۔ غفلت میں نہیں، اس میں کثرت سے روزے رکھو۔ اور پھر اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ جو انسان شعبان سمجھ کے روزہ رکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 15 شعبان کے بعد وہ روزہ نہ رکھے تو اللہ رب العزت اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیں، نبی کریم نے روزہ بعض اوقات رکھنے سے منع فرمایا۔ شعبان کے آخری دنوں میں انسان شک کی بنیاد پہ کہ شاید چاند چڑھ گیا ہو ہمیں پتہ نہیں چلا، جو شک کا روزہ رکھتا ہے نبی کریم نے فرمایا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام میں نے نہیں کیا، من احدث فی امرنا ھذا
جس شخص نے ہمارے اس امر، اس دین، اس اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال کئی دفعہ عرض کر چکا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ایک ترتیب ہے کہ پہلے قیام سے نماز شروع ہوتی ہے، کہ اگر ہم سجدے سے نماز کو شروع کر دیں تو وہ نماز درست ہوگی، جبکہ نماز جو ہے اس میں سب سے بہترین عمل سجدہ ہے۔ چلو ترتیب بھی ہم یہ رکھتے ہیں، 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیں، کیا اس نماز کو قبول کیا جائے گا؟ اللہ ساری نماز کو رد کر دیں گے کہ اس نے اپنی مرضی سے ایک سجدہ کیوں ایڈ کیا۔ آپ دیکھیے ہماری جتنی نمازیں ہیں اس میں 1 رکوع ہے، لیکن صلاۃ خسوف اور صلاۃ کسوف کے اندر نبی کریم نے 2 رکوع کیے، ہم وہ 1 رکوع سے نہیں پڑھ سکتے، دوسری نمازوں میں 2 رکوع نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو نبی کریم نے فرمایا اس کا نام دین ہے، جو مولوی نے کہا اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی اللہ کی طرف سے حق ہے، اگر کوئی انسان اس پہ عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں اس کی دوسری غلطیوں کو ویسے ہی نظر انداز کر دوں گا اور اس کے ہر معاملے کی اصلاح کروں گا۔ میرے بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ ثمرات نہیں ملتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بعض اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ثمرات نہیں ملتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ زندگی بھر اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ اس کی تصدیق ضرور فرمائیں، اگر یہ درست ہوا تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر میں غلط ہوں تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے پکڑیں، کہیں کہ یہ بات منبر رسول پہ کھڑے ہو کے تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولے۔ اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ جھوٹ سے محفوظ رکھے، اپنی ذات پہ یا اپنے نبی پہ بہتان لگانے سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔